Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. مراد صاحب کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے پڑوس والوں نے ان کی بہت مدد کی اور ہاسپٹل تک پہنچانے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسما بیگم کے آنسو ٹھہر چکے تھے، انہیں بس اپنا یہ واحد سہارا بھی چھین جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ مراد صاحب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور ان کا کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہ تھا جو ان کی مدد کو یہاں آ جاتا۔ لیکن ایک اور خوف جو ان کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب مراد صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کی غرض سے ان کے پڑوس سے کچھ آدمی ان کے گھر اندر آئے تھے اور کچھ عورتیں بھی شور و گل کی آواز سے ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی، تو ان عورتوں نے سوہا کی غیر موجودگی بھانپ لی تھی۔ آپس میں چہ مگوئیاں شروع ہو چکی تھیں جو کہ حواس باختہ سی اسما بیگم کے کانوں تک بھی جا پہنچی تھیں۔ باپ اس حالت میں ہے اور جوان بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اسما نے اپنی بیٹی کو ضرورت سے زیادہ ہی چھوٹ دی ہوئی ہے، اپنی مرضی سے باہر جاتی ہے اور اپنی مرضی سے گھر آتی ہے۔ اب یہی دیکھ لو، باپ موت کے منہ میں ہے لیکن اس بے شرم لڑکی کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ یہ باتیں سن کر اسما بیگم کے حواس کچھ اور بھی مختل ہو گئے تھے۔ مراد صاحب کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً انہیں ICU میں شفٹ کر دیا۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور ان کی زندگی کے چانسز بہت کم تھے۔ پڑوس کی ایک عورت سلطانہ بھی اسما بیگم کے ساتھ موجود تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چیئر پر بیٹھ گئیں۔ جو تھوڑے بہت پیسے انہوں نے بینک میں جمع کرائے تھے وہ مراد صاحب کے علاج میں لگ جانے تھے اور باقی کے پیسے انہوں نے ایک دو زیور بیچ کر ان کے علاج میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھ کر سانس بحال کرنے کے بعد ہمت جمع کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور سلطانہ کو وہیں رکنے کا کہہ کر ہاسپٹل سے باہر نکل گئیں۔ انہیں اس عورت کی آنکھوں میں بھی وہی سوال نظر آ رہے تھے جو ان کے گھر میں موجود باقی عورتوں کی زبان پر تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں 2 شاپر تھے۔ وہ نہایت عجلت میں تھا کیونکہ راستے میں سے ایک بار یوسف خان کا فون آ چکا تھا۔ اسے آج حویلی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ دروازے کی ناپ گھماتا اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ صوفے پر سکڑی سمٹی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ بات سنو لڑکی، وہ تیز لہجے میں بولتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا مگر دوسری جانب کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ سالک حیدر کا پارا ہائی ہونے لگا۔ کیا اوپر پہنچ گئی ہو؟ وہ گرجتا ہوا بولا تو وہ یکا یک گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نظریں اٹھائی تو سامنے ہی وہ شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود شاپر پر پڑی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، یہ کپڑے پہنو، اور بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں، جلدی کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ وہ کمرے سے ملحقہ واش روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو ظالم انسان؟ بتاؤ مجھے۔ بنا کچھ بھی جانے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ تڑپ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کے بال سینے پر بکھر گئے۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اس وقت اپنا آپ بھی بھول گئی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہاری مرضی چلی ہی کب ہے جو اب یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے؟ تم یہاں میرے حکم کی غلام ہو۔ 10 منٹ کے اندر باہر آؤ ورنہ میں تمہارا حشر وہ کروں گا جو تا قیامت نہیں بھولو گی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولا تو سوہا کو مارے بے بسی کے رونا آنے لگا۔ وہ باہر جا چکا تھا اور وہ شاپر ہاتھ میں لیے بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس شخص کا خوف اس کے ذہن پر سوار تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ یہاں وہ محکوم ہے اور وہ شخص حاکم۔ 3 دنوں کے بعد غسل لے کر دوسرا لباس زیب تن کیا تو طبیعت کی کسلمندی کسی حد تک رفو چکر ہو چکی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھتی، کالی شال جو کہ اسی شاپر میں موجود تھی اسے کندھوں پر اچھی طرح پھیلاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ بالوں کی اس نے سادہ سی چٹیاں بنا لی تھی۔ اس سادگی میں بھی وہ نہایت ہی بے زر اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج کے صوفے پر ٹک گئی
اور ہراساں نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ جب یہ اپنے پیچھے آہٹ کا گمان ہوا، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، رخ موڑا تو سالک حیدر دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے چپتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پورا ہو گیا تمہارا معائنہ یا نہیں؟ وہ ایک آبرو اچکاتا ہوا تفتیشی انداز میں بولا تو وہ نفرت سے منہ موڑ گئی۔ اس شخص کی موجودگی سے ہی اسے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ غلام دین، سالک حیدر نے ملازم کو آواز دی تو وہ حاضر ہوا۔ سب کو اکٹھا کرو۔ اس کا اشارہ بقیہ ملازمین کی جانب تھا۔ جی صاحب، وہ تابعداری سے کہتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باقی کے ملازمین بھی وہاں موجود تھے۔ تم سب کو میرا حکم ہے کہ حویلی سے کوئی بھی آئے اور کسی لڑکی کے متعلق پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ متین کی لڑکی ہے جو حویلی گئی ہے، اور متین کو کہنا ہے کہ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ لڑکی میرے ساتھ جا رہی ہے اور تم سب کو اس لڑکی کے متعلق یہ بات بتانی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ میں اپنی بات بار دہرانے کی عادی نہیں ہوں۔ وہ ملازمین پر نظریں دوڑاتا سختی سے بولا تو سب نے ایک لے میں سروں کو ہلایا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو، اور کوئی بھی غلطی ہوئی تو انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ تنبیہی انداز میں بولا اور پلٹ کر سوہا کی جانب دیکھا جو خاموشی سے کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چلو، وہ آرڈر دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ معاملہ کیا تھا یہ وہ تھوڑا بہت سمجھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا اس شخص کا حشر نشر کر دے، مگر ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ وہ کلستی ہوئی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور تھی، مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ سالک حیدر نے عدنان کو فون کر کے پہلے ہی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر عدنان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی بولنا پتھر سے سر پھوڑنے کے برابر تھا۔ اس نے عدنان کو اپنے ساتھ حویلی چلنے کی آفر کی، بقول اس کے بھائی کی شادی میں اس کے جگری دوست کی شرکت لازمی ہونی چاہیے، لیکن عدنان پارٹ ٹائم جاب کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے پھر کبھی آنے کا کہہ کر سہولت سے انکار کر دیا، تو سالک حیدر نے بھی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے حامی بھر لی۔ اس نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبیر کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کے حفاظتی گارڈ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سوہا نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ محترمہ سوہا مراد، تمہارے باپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، تو فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھو۔ وہ لفظوں کو گویا چبا چبا کر بولا تو سوہا کے منہ سے اپنے باپ کے لیے اس قسم کے الفاظ سن کر بل کھا کر رہ گئی۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی اور جھٹکے سے دروازہ بند کرتے ہوئے سالک حیدر کی جانب دیکھا۔ گاڑی اب فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ تم میرے بابا کے لیے آئندہ اس قسم کے الفاظ استعمال مت کرنا ورنہ، وہ تیز سے بولی۔ او، دھمکی؟ ورنہ کیا کرو گی تم؟ بتاؤ مجھے بھی تو پتہ چلے یہ جھانسی کی رانی اور کیا کیا کر سکتی ہے آنسو بہانے کے علاوہ۔ وہ سلگتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اتنا غرور اچھا نہیں ہے سالک حیدر، بعض اوقات یہی تکبر انسان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ تم اپنی دولت کے غم میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہارے ہوش و حواس سلامت ہی نہیں رہے۔ وہ سب کھو کر چلاتی ہوئی بولی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی، اور ساتھ ہی سوہا کی آواز بھی جیسے دب کر رہ گئی۔ سالک نے اسے بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اپنے انتہائی قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ سالک حیدر خان کے سامنے زبان چلانے والوں کی کیا سزا ہوتی ہے شاید تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تم آخر یہاں ہو کس لیے؟ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہی تو تمہیں اپنے پاس رکھا ہے۔ زندہ دفن کر دیتا ہوں میں ان لوگوں کو جو اپنی اوقات سے بڑھ کر بولتے ہیں۔ آئندہ اگر بھول کر بھی غلطی ہوئی تو اس دن جو دیکھو گی تا قیامت نہیں بھول پاؤ گی۔ اس کی بے تحاشا سرخ آنکھیں، غصے کی زیادتی سے تیز گرم تنفس اور انگارے برساتا لہجہ سوہا کی رگوں میں دوڑتا خون بھی منجمد کر گیا۔ وہ بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایک بات اور، حویلی پہنچ کر تم اپنی وہی پہچان بتاؤ گی جو میں نے کہا ہے، دوسری صورت میں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔
تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ اسے محض دھمکی سمجھو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ اپنا چل بازو پکڑے گاڑی کی ونڈ اسکرین سے سر ٹکا گئی۔ اس کے وہ چھوٹے چھوٹے خواب، اس سے محبت کرنے والے ماں باپ، اس کی پڑھائی، اس کا پیارا سا چھوٹا سا گھر جہاں ہزاروں پریشانیاں تھیں پر قلبی سکون کا احساس ہوتا تھا، سب کچھ چھن چکا تھا۔ وہ گھنٹوں کے حساب سے بھی اس نقصان پر آنسو بہاتی تو بھی جو زیاں اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا وہ کم نہیں ہونے والا تھا۔ کس قدر تکلیف دہ تھا آرزوؤں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ، سانحہ در سانحہ۔ پلوشا نے سرخ دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر شرما سی گئی۔ اسی اثناء میں الیزے پراندے اور چوڑیوں کا باکس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ زرثانگا بھی تھی۔ او بھی بنو دیکھو، آئینے میں خود کو دیکھ کر شرمایا جا رہا ہے، زرثانگا نے الیزے کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، تو وہ ان دونوں کا مشترکہ قہقہہ گونج اٹھا۔ ان کی باتوں اور ہنسی کی آواز پر پلوشا اچھل پڑی۔ کیوں نہ دیکھوں بھائی، میرا حق بنتا ہے، آہے کو میرا شہزادہ بھی تو آ جا رہا ہے نا، پلوشا نے اتراتے ہوئے کہا، تو دونوں نے تائیدی نظروں میں سر ہلایا۔ ویسے پلوشا آپی، آپ اتنی اتاولی ہو رہی ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کر دادا سائیں سے آپ کی اور لالا کی شادی کے بارے میں بات کریں، کیسا رہے گا؟ الیزے نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کے گال اور بھی گلابی ہو گئے۔ مجھے کب انکار ہے، لیکن تمہارے دادا مانے تب نہ، پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا کچھ اور، لیکن مجھے لگتا ہے اب اسے مجھ میں دلچسپی نہیں ہے، وہ خفگی سے بولی، تو الیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں آپی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لالا کی نیچر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ذرا ریزرو رہتے ہیں، ذرا آتش مزاج ہے ان کا، پر میرے لالا کو آپ سے بہت محبت ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ آخر کو آپ ان کی منگیتر بھی تو ہیں، وقت آنے پر وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے، بے فکر ہو جائیں۔ الیزے نے آنکھیں پھٹ پھٹاتے ہوئے کہا تو پلوشا مسکرا دی۔ الیزے کی باتوں سے وہ تھوڑا پرسکون سی ہو گئی تھی۔ اچھا اب ذرا مجھے بتائیں کہ کون سا پراندہ ٹھیک رہے گا اس لباس کے ساتھ، اور کون سی چوڑیاں اس پر سوٹ کریں گی؟ الیزے کے کہنے پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باقی لڑکیاں اپنی بچی کچی شاپنگ مکمل کرنے کی غرض سے مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سورج کی تند و تیز روشنی اب غروب ہونے کے آخری مراحل پر تھی۔ ہرے بھرے کھیتوں کے مناظر شام کے اس پرکیف ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب تیزی سے واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس ماحول کو اور بھی تازہ اور خوشگوار رنگ دے رہی تھیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اس دل فریب مناظر کے سحر میں جکڑ سی گئی۔ پورے راستے سالک حیدر خان نے اور کوئی بات نہیں کی، وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ایک دو بار فون پر کسی کو اپنے خیریت سے آنے کی اطلاع بھی دی۔ گاڑی اب حویلی کی طرف جانے والے راستے کی جانب گامزن تھی۔ اطراف میں دور دور تک ہرے بھرے کھیت ہی لہلہاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سوہا کھڑکی سے نظریں ہٹا کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، یکا یک اس کی چیخیں نکل گئیں۔ گاڑی کے سامنے کوئی آ کھڑا ہوا تھا۔ کالے کرتے پاجامے میں ملبوس وہ شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا طنزیہ نظروں سے سالک حیدر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سوہا کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی تھیں۔ اس نے بے ذاتہ سالک کی جانب دیکھا تو اسے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ سالک حیدر اور مقابل کھڑے شخص کے مابین کوئی دشمنی تھی۔ سالک حیدر اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے شعلہ بار نظروں سمیت اس شخص کو گھور رہا تھا، اور پھر وہ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ سوہا مراد مزید پریشان ہو گئی۔ چودھری ہاشم، تمہاری یہ جرأت کہ تم سالک حیدر خان کا راستہ روکو؟ وہ گھرراتا ہوا چودھری ہاشم کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ ذرا دھیرج رکھ پیارے، میں تو بس یہ پوچھنے کے لیے سامنے آیا تھا کہ شہر سے اس خوبصورت چھوری کو بھگا کر۔ ایک زوردار مکے سے چودھری ہاشم کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سالک حیدر کا مکہ اتنا زوردار تھا کہ چودھری ہاشم کے منہ پر لگتے ہی اس کے منہ سے خون جھلک گیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔
خوف کے مارے سوہا کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بے غیرت انسان، صالح حیدر دھاڑتے ہوئے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے جگڑتے ہوئے بولا، تجھے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، بس کچھ دن، اور اس کے بعد تو میں مستقل یہی ہوں۔ تجھے جہنم میں نہ بھیجا تو میرا نام بھی صالح حیدر خان نہیں۔ میرے الفاظ کو ذہن نشین کر لے۔ اس نے چودھری ہاشم کو روڈ کی سائڈ پر دھکیلتے ہوئے کہا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ دیکھ لوں گا میں تجھے صالح حیدر، تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی سزا تجھے ضرور دوں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ تجھے بے بس نہ کر دیا تو میرا نام بھی چودھری ہاشم نہیں۔ وہ آستین سے منہ نکالتے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ صالح حیدر چہرہ اوپر کر کے یوں ہنسا جیسے کسی چھوٹے بچے کی باتوں پر ہنستے ہیں، پھر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالتے ہوئے چودھری ہاشم کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ بے بسی کس چڑیا کا نام ہے یہ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا، اور رہی بات تیری دھمکی کی تو صرف منصوبے ہی بنا سکتا ہے پیارے، ان پر عمل کرنا تیرے جیسوں کی بس کی بات نہیں۔ ڈر نام کا لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، نہ میں تم سے ڈرتا ہوں نہ تمہارے خاندان سے، بلکہ لال حویلی کی کوئی بھی بندہ تم سے اور تمہارے لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جھٹکے سے مڑا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ چودھری ہاشم بھی سلگتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا۔ سوہا کا رکا ہوا سانس گویا واپس اپنی ڈگر پر آ گیا تھا، مگر اندر سے حقیقتاً وہ بہت ڈر گئی تھی، اور اس گھٹیا شخص کے گرے ہوئے کلمات نے اسے اور بھی ارجا کر ڈالا تھا۔ صالح حیدر نے گاڑی آگے بڑھائی تو اس نے دوپٹے سے اپنی پیشانی پر پسینہ صاف کیا۔ اس سب کا ذمہ دار یہی شخص تو ہے، سوچتے ہوئے اس نے نفرت کے شدید ترین احساس سے دوبارہ کھڑکی کی جانب رخ موڑ لیا۔ گاڑی عالی شان حویلی کے گیٹ پر آ کھڑی ہوئی تو جلدی سے گیٹ پر مامور 2 چوکیداروں نے گیٹ کا دروازہ کھولا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو صالح نے وہیں اسے دوسری گاڑیوں کے ساتھ کھڑا کیا اور دروازہ کھولتا باہر نکل گیا، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، مطلب صاف تھا کہ وہ بھی گاڑی سے باہر آ جائے۔ سوہا اونچی اور بے تحاشا خوبصورت اور عالی شان حویلی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوئی گاڑی سے باہر اتری۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں گھما گھما کر حویلی کے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ کیا اندر جانے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا ہوگا؟ صالح حیدر کی تیز آواز پر وہ اچھل پڑی اور حفظ زدہ سے اس کے پیچھے چلتی چلتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا کہ ابھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ وہاں اتنے لوگوں کی موجودگی دیکھ کر وہ بے تحاشا نروس ہو گئی۔ جب یہ علیزے کی نظر صالح حیدر پر پڑی، وہ خوشی سے چیخی تو سب ہی داخلی دروازے کی جانب متوجہ ہو گئے۔